چغل خور لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں، جو چاپلوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو معاشرے میں ایک فتنہ اور فساد کا کردار ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، فلاں کو فلاں سے لڑا، فلاں خاندان کو فلاں سے لڑا، میاں کو بیوی، یہ اس قسم کے لوگ کسی اور کی دنیا کو سنوار رہے ہوتے ہیں لیکن آخرت اپنی برباد کر رہے ہیں۔ میں نے چغل خوری کی، اس کے نتیجے میں فلاں کو جو ہے دنیا میں کچھ ملا، مجھے کیا ملا سوائے اس لحظہ کی لذت کے جو ایک نفس کو ملتی ہے بہرحال، اور جس لذت کے بارے میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان جب تو گناہ کرتا ہے نا اس وقت تیرے نفس کو لذت ملتی ہے، ضرور ملتی ہے، لیکن یہ لذت بہت کم وقت کی ہوتی ہے۔ کیا یہ عقل مندی ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کیا یہ عقل مندی ہے کہ اس کم وقت کی لذت کے بدلے میں تو ایک ابدی سزا اور ابدی عقوبت کو خرید لے؟ یہ کہاں کا سودا منافع والا سودا ہے، یہ کہاں کا سودا جو ہے وہ پروفٹ والا سودا ہے؟ یعنی لذت چند لحظے کی ہو اور اس کے عوض میں جو آگے مجھے سزا ملنی ہے وہ بس اوقات ابدی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جرم اتنا کبیر اور اتنا بزرگ جرم ہو، اس کی سزا جو ہے وہ ابدی ہو، اس کی سزا جو ہے وہ ٹھکانہ جہنم میں خالدین کی حد تک ہو۔ مجھے تو لذت ملی تھی دنیا کے ایک لحظے میں، یا پوری زندگی کو بھی لے لیجیے، 80 سالہ زندگی میں محظوظ ہوتا رہا، لطف اندوز ہوتا رہا اس گناہ کی وجہ سے، لیکن آخر ختم ہو جائے گی نا یہ زندگی، تو یہ بھی تو ایک قسم کا لحظہ ہی ہوا بمقابل اس آخرت کے عذاب کے۔ تو یہ گھاٹے کے سودے انسان نہ کرے، عقل مند انسان کا یہ کام نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ انسان جو ہے کر سکتا ہے جو بار بار قرآن مجید کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتا ہے، مطالعہ کر کے بار بار یاد دہانی کرواتا ہے اپنے نفس کو۔ عالم کو بھی چاہیے، طالب علم کو بھی چاہیے، مومن کو بھی چاہیے، ہر ایک انسان کو چاہیے، کوئی بھی انسان شیطانی حملوں سے نہیں بچا ہوا۔ یہاں پر ایک واقعہ، ایک عالم دین تھا، بہرحال عالم دین تھا، عالم خواب میں اس نے دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ کوئی رسیاں بن رہا ہے، رسیاں پڑی ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں ان حبائل اور ان رسیوں کے ذریعے سے لوگوں کو کیا ہے وہ بند کرتا ہوں، اور ایک قسم کا یہ جال ہے جس میں پھنساتا ہوں۔ عالم خواب میں اس عالم دین نے کہا ان رسیوں میں سے میرے لیے تم نے کون سی رسی معین کی ہے؟ طلبہ کرام سننا، ان رسیوں میں سے میرے لیے کون سا جال تم نے بنا رکھا ہے جس سے آپ نے مجھے جو ہے وہ پھنسانا ہے؟ وہ مسکرانے لگا حضرت ابلیس، اور اس نے کہا تم تو پہلے سے میرے ووٹر ہو، تمہیں مجھے پھنسانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ رسیاں آپ کے لیے نہیں ہیں، آپ تو میرے پہلے سے ہی کیا ہے میرے پیچھے چلتے ہو، میری اتباع کرتے۔ مثلا اگر ایک انسان اہل علم ہو، طالب علم ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ سارا کچھ کر رہا ہو دنیا کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، نام روشن ہونے کے لیے، تو یہ کیا ہوا؟ حضرت ابلیس کی اتباع ہوئی یا رحمان کی اتباع ہوئی؟ غیر ابلیس کی اتباع۔ تو اس نے کہا یہ رسیاں ہیں، اس نے بقول اس ابلیس کے اس عالم دین کو خبر دی کہ یہ رسیاں ہیں شیخ انصاری جیسے مخلص عالم دین کے لیے۔ اس نے نام لیا، اس نے کہا یہ جال میں نے بن رکھے ہیں ان جیسے مخلص علماء کے لیے، آپ جیسے تو پہلے سے ہی میرے جو ہیں وہ چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو لہذا انسان جو بھی ہو اسے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ مجھے جو ہے اب ابلیس اور شیطان جو ہے نہیں ورغلا سکتا، لہذا اس دنیا پہ انسان راضی نہ ہو جائے۔ ہاں دنیا کو ایک گزرگاہ ضرور بنائے، دنیا کو ایک آخرت تک پہنچنے کے لیے ایک ممر اور پل کے طور پہ ضرور لے،